اللہ اکبر۔ یہ بات آپ لوگ جاننا چاہیے کہ امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کوئی جنگ کرنے کے لیے میدان کربلا میں نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کو دھوکے سے بلایا گیا تھا۔ جب اہل کوفہ آپ کو خط بھیج رہے تھے، بار بار خط بھیج رہے تھے کہ یزید یہاں پر ظلم کر رہا ہے اور ہمیں اب اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے ہم پر زیادتی اور پریشر ڈال رہا ہے، لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، لہٰذا اے نواس رسول آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے سینکڑوں خط آنے لگے امام حسین کی بارگاہ میں۔ تو اب جو بڑے منصب اور عہدے پر ہوتا ہے نا، تو اس کی ذمہ داریاں بھی کچھ اور ہوتی ہیں، عام بندے کی طرح اس کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو ضرورت کیا تھی جانے کی، اگر امام حسین نہ جاتے کربلا اور ان لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے جو اہل کوفہ تھے، تو عین ممکن تھا کہ میدان محشر میں اہل کوفہ اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کی شکایت کرتے۔ عین ممکن تھا نا کہ اہل کوفہ کہتے کہ بھائی اے اللہ، ہم نے تو امام حسین کو خط بھیج کر بلوایا تھا لیکن امام حسین ہی نہیں آئے، ہماری اس میں کیا غلطی ہے؟ تو عین ممکن تھا ایسا معاملہ پیش آتا، تو امام حسین نے چاہا کہ بھائی ایسا معاملہ پیش نہ آئے، لہٰذا آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے برادر زادے کو، اپنے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب پہنچے، امام حسین کے نائب کے طور پر پہنچے، تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے، کوئی حضرت امام مسلم بن عقیل کی بیعت کر رہا ہے، تو سارا کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کی سارے اہل کوفہ نے بیعت کر لی۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے بڑا خوشی کا اظہار فرمایا اور دیکھا کہ سارا معاملہ تو ہمارے حق میں ہے، واقعی میں لوگ یہاں پر بےتاب ہیں امام حسین کے۔ تو آپ نے خط لکھا کہ اے نواس رسول، اے امام حسین، یہاں پر لوگ واقعی میں آپ کے منتظر ہیں، آپ آنن فانن جلدی اپنا رخت سفر باندھے اور کوفہ کی طرف آپ تشریف لائیں۔ یہاں اب دیکھیں معاملہ کیسا ٹرن ہوتا ہے، یہاں مسلم بن عقیل کا خط روانہ ہوتا ہے اور وہاں پر معاملات بدل جاتے ہیں۔ یزید جو تھا اس نے اہل کوفہ کے گورنرز اس وقت چینج کر دیے، اور ابن زیاد تھا، خولی تھا، شمر تھا، اور اس طرح کے بدبخت تھے جو یزیدی لشکر میں شامل تھے، جو یزیدی ٹکڑوں پر پلنے والے تھے، ان پر یزید نے پریشر ڈالا، تو انہوں نے اہل کوفہ پر پریشر ڈالا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اہل کوفہ جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ حضرت مسلم بن عقیل کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں داخل ہو کر بند کر لیے، دروازے بند کر لیے۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا اکیلے رہ گئے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گئے تھے، امام حسین کے نائب بن کر گئے تھے، مگر افسوس دیکھیں نا کس قدر ظلم ہوا امام حسین پر۔ یہاں سے خط نکلا ہے کہ حالات سازگار ہیں، ہمارے ساتھ ہے، اور یہاں پر حالات بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل پر ظلماً انہیں قیدی بنایا گیا اور ان سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی، مگر وہ بھی تو برادر مولا حسین تھے، وہ کہاں سر جھکاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ کے آخری الفاظ یہی تھے حضرت مسلم بن عقیل کے کہ کاش میں وہ خط امام حسین کے لیے روانہ نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ نائب امام حسین کے نائب ہیں اور خط روانہ کر دیا، تو امام حسین کیا سوچیں گے کہ حالات سب سازگار ہیں۔ تو یہاں پر تو معاملہ سارا بدل گیا۔ جن لوگوں نے محبت کا اظہار کیا تھا، بیعت کی تھی، وہ لوگ خود پھر گئے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کوفی لا یوفی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بھی لعنت بھیجی، اہل بیت کے سارے خاندان نے اہل کوفہ پر لعنت بھیجی کہ پہلے تو کچھ اور دکھاوا کیا، اور جب خاندان نبوت وہاں پر پہنچا تو گھروں کے دروازے بند کر کے اندر چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف امام حسین مرتضیٰ تشریف لائے۔ امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر کوئی آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا تو جنگ کرنے کے لیے کوئی بیوی بچوں کو ساتھ میں تھوڑی لے جاتا، کوئی بیوی بچوں کو ساتھ میں تھوڑی لے جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرکیف میدان کربلا میں آپ کا احاطہ کر لیا گیا اور آپ پر کھانا پانی بتایا جاتا ہے بند کر دیا گیا، اور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بار بار یزیدی لشکر کو یہی خطاب فرماتے کہ دیکھو میرا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے،
میں تم سے بالکل دشمنی نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ تم ہماری تلواروں کے نیچے آؤ یا ہم تمہاری تلواروں کے نیچے آئیں۔ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میں اسی نبی کا نواسا ہوں جس کا کلمہ پڑھنے والے تم؟ اللہ اکبر۔ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں کہ میرے بابا داماد رسول برادر رسول سیدنا علی بن ابی طالب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے؟ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میرے برادر اکبر امام حسن مجتبی ہے؟ سرکار امام حسین خطاب فرما رہے میدان کربلا میں کہ اے یزیدیوں، کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو کہ میری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے؟ ارے جس نبی کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو اس نبی نے تو ہم پر اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، ہم ان کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں۔ ہم جب پیدا ہوئے ہیں، ارے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں شہد ڈالا جاتا ہے مٹھاس کے لیے، مگر حسنین کریمین کی وہ شان ہے جب یہ نواسہ رسول پیدا ہوئے ہیں تو ان کے منہ میں شہد نہیں زبان رسول ڈالی گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسین اپنی نسبتوں کو گناتے رہے، مگر جب بدبختی انسان پر سوار ہو جاتی ہے نا تو اسے نہ دین نظر آتا ہے، نہ قرآن نظر آتا ہے، نہ نواسہ رسول نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بحر کیف جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور جنگ کا آغاز آپ جانتے ہیں کتنے دردناک۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ کس طرح سے آزماتے ہیں؟ من الجوع ومال ونقص من الاموال۔ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کس سے آزماتے ہیں؟ ہم بھوک اور پیاس سے آزماتے ہیں۔ یہ صرف امام حسین کے لیے نہیں ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہم اپنے بندے کو بھوک اور پیاس سے آزماتے ہیں۔ ہم اپنے بندوں کے مال میں کمی کر کے اور مال میں اضافہ کر کے آزماتے ہیں۔ ہم اپنے بندوں کو بیوی بچوں کے نقصان سے آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بندے جو ہے، ہمارا بندہ جو ہے کس قدر وہ استقامت اور صبر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کی شان وراء الورا اس لیے ہے کہ آپ سے پہلے جس کسی پر بھی صبر و استقامت کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں، اس قدر تمام مصیبتیں اور آسائشیں ایک ساتھ کسی پر اتنی نہیں آئیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ آج کسی پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آج مال کا نقصان ہو رہا ہے، اور 6 مہینے کے بعد یا کئی عرصے کے بعد میں کسی جان کا نقصان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کسی کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک ساتھ یہاں پر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے؟ نہ کربلا سے پہلے پیش آیا ہے، نہ کربلا کے بعد پیش آئے گا۔ اللہ اکبر۔ جو امام حسین کے ساتھ پیش آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا جام شہادت کس نے نوش فرمایا میدان کربلا میں؟ سیدنا حضرت امام علی اصغر نے۔ یہ کون تھے علی اصغر؟ امام حسین مرتضیٰ کے اس وقت کے سب سے چھوٹے بیٹے، جو کہ بتایا جاتا ہے 3 ماہ یا 6 ماہ کے تھے۔ اللہ اکبر۔ پہلی شہادت جو میدان کربلا میں ہوئی وہ حضرت علی اصغر کی ہوئی، اور آپ بھوک پیاس کی وجہ سے ہم تو برداشت کر سکتے ہیں، بچہ کہاں سے برداشت کرتا؟ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک تیر آتا ہے اور علی اصغر کے سینے میں پیوست ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، مگر امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا امام حسین کی جب شہادت ہوئی نا اور آپ کو بڑا ہی ظلماً شہید کیا گیا، آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آپ کی سیرت میں لکھا گیا کہ جب آپ کے جسم مبارک سے کپڑے بھی نکال لیے تھے یزیدیوں نے، اس قدر کمینے لوگ تھے، سر تو کاٹ ہی لیا، کپڑے بھی نکال لیے اور کچھ نہ چھوڑا، برہنہ کر دیا امام حسین کو۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 72 گھاؤں کے نشان تھے امام حسین کے جسم مبارک پر۔ کتنے؟ 72۔ اور صرف اس طرح سے اسکریچز نہیں تھے کہ تیر جہاں پر چبھ رہا ہے تو اگلی جانب سے باہر نکل رہا ہے، سینے میں، بازوؤں میں، شکم میں، پیر میں، گردن میں، جہاں چاہو وہاں دیکھو تیر چبھے ہوئے ہیں، اور ایک جانب سے داخل ہو رہے ہیں تو دوسری جانب سے باہر نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف شہادت کا جو آغاز ہوا وہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے یہ آغاز ہوتا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں میدان کربلا، میں یہاں پر میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ اہل بیت پر ظلم ہوا، مگر امام حسین
کہ چھوٹے سے چھوٹے صاحبزادے شہید ہو رہے ہیں، آپ کے بڑے نوجوان علی اکبر شہید ہو رہے ہیں، عباس شہید ہو رہے ہیں، حضرت حر شہید ہو رہے ہیں، مگر امام حسین کی زبان مبارک سے ایک بھی شکوے کا جملہ آپ کی زبان مبارک پر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ حضور امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب سارے آپ کے خاندان والے شہید ہو گئے اور آخر میں امام حسین بچتے ہیں تو آپ نے اس قدر اپنی بہادری کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ کہنے کے لیے 40 منٹ ناکافی ہے، 1 گھنٹہ ناکافی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں سرسری طور پر یہ بتانا چاہوں گا، امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ شیر خدا کا شیر ہے، مولا حسین ہے۔ جب آپ نے یزیدیوں کے ساتھ اور اہل بیت کا تمام افراد جو ہیں وہ شیروں کی مانند ہوا کرتے ہیں، اور تمام اہل بیت کے شہیدوں نے شیروں ہی کی طرح پرفارمنس دیا ہے۔ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے رہے امام حسین کے سامنے، جب امام حسین کی باری آخر میں آئی کیونکہ آپ سب سے بڑے تھے، اللہ اکبر، تو ایک ایک کر کے جیسے یزیدی آتا، کسی کی مجال تھی مولا حسین کے سامنے ٹک پاتے؟ اللہ اکبر۔ ایک ایک کرتے امام حسین انہیں واصل جہنم کرتے جا رہے تھے۔ اتنے میں یکایک تھوڑی دیر گزری کہ سینکڑوں، 100 کی 100 لاشیں جمع ہو گئی۔ اب یزیدی لشکر پریشان ہے کہ بھائی 1 بائی 1 جب اس امام حسین سے لڑا جا رہا ہے تو بھائی یہ ان پر کوئی غالب آ ہی نہیں سک رہا ہے، یہی ہم پر غالب آ رہے ہیں۔ تو یزیدی پریشان ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو گئے، ایک دم کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ بھائی اب تم جاؤ، تو کوئی جانے کو تیار نہیں۔ وہاں پر خولی کہہ رہا ہے اور شمر کہہ رہا ہے ارے اب جاؤ، آگے بڑھو، ان کا سر کاٹ کے لاؤ۔ اللہ اکبر۔ کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 1 بائی 1 جب مقابلہ کیا جا رہا ہے تو امام حسین ہی غالب نظر آ رہے ہیں۔ ارے 1 بائی 1 تو دور کی بات ہے، 10 بائی 1 بھی مولا حسین غالب تھے اور 20 بائی 1 بھی مولا حسین ہی غالب آ رہے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مولا علی کا شعر تھا۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین نے دیکھا، للکارا کہ آؤ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی میں اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ امام حسین کے سامنے 1 بائی 1 آ سکے۔ اتنے میں امام حسین ہی ان کے قافلے میں گھس جاتے ہیں، اس کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے گھستے ہیں تو سینکڑوں کے گردنوں کو تن سے جدا کرتے ہیں، اس طرف سے باہر نکلتے ہیں، اور پھر وہاں سے داخل ہوتے ہیں تو یہاں سے کئیوں کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ کسی کی تلوار میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ شیر خدا کے شیر کی تلوار کا مقابلہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین مرتضیٰ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، وہاں سے داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل رہے ہیں۔ یزیدی لشکر پریشان ہے، گھبرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اب دیکھیں یزیدی لشکر کیا سوچ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہو جائے کہ ایک اکیلے انسان نے 22,000 کے لشکر کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر خوف تھا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یزیدی لشکر پر۔ اب امام حسین مرتضیٰ جب واپس اس جانب آئے تو کمینے یزیدیوں نے ایک چال چلی، اور کیا کیا؟ دور کھڑے ہو کر آپ ان کمینوں نے ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دی امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پر۔ اب امام حسین کوئی فرشتے تو نہ تھے، وہ تو انسان ہی تھے، کب تک آپ لڑتے؟ مگر بھوکا پیاسا شیر، ویسے بھی اصول ہوتا ہے، شیر تو بادشاہ ہوتا ہے، جنگل کا راجہ ہوتا ہے، مگر ایک تنے تنہا بھوکے پیاسے شیر کو اگر 2000 کتے گھیر لیں تو پھر وہ شیر زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا، کیونکہ کتے جو ہے نا کمینے پن سے مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی ٹانگ کھینچتا ہے تو کوئی دم کھینچتا ہے تو کوئی پیر کھینچتا ہے۔ امام حسین کتنی دیر ٹک پاتے؟ مگر خوف امام حسین کا طاری ہو گیا، رعب و دبدبہ امام حسین کا یزیدیوں پر طاری ہو گیا۔ مگر کمینوں نے کیا کیا؟ اچانک ایک ساتھ تیروں کی بارش کر دی۔ امام حسین کبھی اس جانب سے بچنا چاہتے تو اس جانب سے تیر لگ جاتے، کبھی اس جانب سے بچنا چاہتے تو اس جانب سے تیر لگ جاتے۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام حسین کی طاقت کم ہوتی گئی تو یزیدی نزدیک آتے گئے، کوئی پیچھے سے نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی سامنے سے شکم میں نیزے سے وار کر رہا ہے۔ ایک تنے تنہا انسان پر کس قدر ظلم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ظلم کی داستان یزیدیوں نے لکھ دی، اور اہل بیت نبوت اطہار، ارے اگر کوئی معمولی انسان بھی ہو، معمولی
فرد بھی ہو تو اس پر بھی ظلم کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اور یہ تو اعلیٰ خاندان کے حامل و مالک تھے، یہ تو نبی کے نواسے تھے، ان پر اس قدر ظلم کیا گیا۔ اور بالآخر مولا حسین مرتضیٰ کی طاقت جواب دے گئی، اور پھر آخر میں آپ اپنے گھوڑے سے جب نیچے آئے، آپ تصور باندھیں کہ جسم پر تیر لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو ہماری طاقت جواب دے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ارے پیر اکڑ رہے ہیں، ہماری آنتیں اکڑ رہی ہیں، ہم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، ہم بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیں گے۔ 14 گھنٹے، صرف ایک دن بھی مکمل نہیں گزرا، اور 3 دن تک جو بھوکے پیاسے رہے، اور پھر اس کے ساتھ اس قدر جنگ کی، اور پھر اس قدر خون بہا، لیکن امام حسین کو اس وقت بھی نماز کا خیال آیا اور آپ رک گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین پر اس قدر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے یا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے پھر بالآخر جب امام حسین تشریف لائے تو آپ نے عشق اور محبت بھرے انداز میں آخری سجدہ رب کی بارگاہ میں کیا، اور یزیدیوں کو پتہ چل گیا، یزیدی یہ سمجھ گئے تھے کہ جو شہزادہ علی، جس حسین میں یہ طاقت ہے کہ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر ایک تنہا انسان ہم ہزاروں پر بھاری ہے، اگر یہ نماز پڑھ کے اٹھ گیا، سجدہ کر کے دوبارہ اٹھ گیا تو پھر سے ہم پر غالب آ جائے گا، تو بدبختوں نے حالت سجدہ ہی میں امام حسین کے سر مبارک کو ان کے تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، مگر مولا حسین مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی شہادت پیش فرما کے دین اسلام کو باقی کر دیا، اور دین کے لیے ہی تو امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ اکبر۔ کھانے پینے والے جو لوگ تھے سامنے، جو ہٹے کٹے لوگ تھے، اللہ اکبر، ان کا نام و نشان آج باقی نہیں ہے، ان کا نام و نشان آج باقی نہیں ہے، مگر مولا حسین کی شان و عظمت دیکھیں کہ بھوکا پیاسا رکھا گیا، اور امام حسین، لوگ آج اپنا ہاتھ، اپنا سر بچانے کے لیے لوگ اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں، مگر امام حسین نے اپنا ہاتھ بچانے کے لیے اپنا سر پیش کر دیا، اپنا سر پیش کر دیا۔ اور کس قدر بلند مقام کے حامل و مالک مولا حسین تھے کہ آپ کے سر مبارک کو جب تن مبارک سے جدا کیا گیا، اور آپ کی روحانیت کا اور آپ کی ولایت کا، اکملیت کا یہ عالم تھا کہ سر جب تن سے جدا ہوا اور نیزے پر اٹھا کر یزیدی ناچ رہے تھے، تو مولا حسین کے سر مبارک سے تلاوت کی آواز جاری تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ہوامی بات نہیں ہے۔ جب تن سے سر جدا ہوا تو نیزے کی بلندی پر ہوا، تو یزیدیوں کو اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ مولا حسین کا تو سر کٹ کر بھی سر بلند نظر آ رہا ہے، سر کٹ کر بھی سر بلند نظر آ رہا ہے۔ امام حسین نے تو اس وقت بھی تلاوت قرآن مجید جاری رکھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی وقار، یہ اہل بیت نبوت اطہار، اور اندازہ لگائیں، آپ دیکھیں کمال، دیکھیں اللہ نے کیا شان عطا فرمائی اہل بیت نبوت اطہار کو۔ سارے خاندان نبوت میں ایک ہی مرد، سید الساجدین امام زین العابدین بچے تھے۔ اہل بیت کے سارے خاندان میں سے باقی ساری عورتیں تھیں، بیویاں تھیں، امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے، اور وہاں پر ہزاروں یزیدی واپس چلے گئے، ہے یا نہیں؟ جیت گئے نا، اب جیت گئے تو واپس چلے گئے۔ مگر مجھے ایک بات بتائیے، کہیں پر دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ موجود ملے گا جو یہ کہے کہ ہمارا نسب اس بزرگ سے، اس شخصیت سے ملتا ہے جو یزیدیوں کے لشکر میں شامل تھے؟ کوئی ایسا بندہ ملے گا آپ کو؟ کوئی ایسا شخص ملے گا جو فخر سے یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم یزید کی اولاد ہیں؟ کوئی ایسا بندہ ملے گا؟ اگر ہمیں تو پتہ نہیں اس کی نسل موجود بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایمان یہ کہتا ہے اگر موجود بھی ہو تو آج بھی وہ اپنا منہ چھپاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے، ہے یا نہیں؟ مگر دیکھیں اہل بیت کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی کہ وہاں ہزاروں یزیدی بچ گئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن یہاں اہل بیت میں سے ایک امام بچے تھے، اور دنیا کے کونے کونوں میں آج حسینی سادات ہمیں موجود نظر آتے ہیں، آج بھی حضور کی آل ہمیں موجود نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا کی راہ میں جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس چیز میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان اہل بیت نبوت اطہار کی۔